الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول اللہ۔ گزشتہ دنوں فیصل آباد میں ایک اجتماع اہل سنت و جماعت سواد اعظم کا ہو رہا تھا، اور اس میں ایک مقرر نے جو کہ سنی صحیح العقیدہ تھے، انہوں نے قادیانیوں کو مرتد اور کافر کہا کہ قادیانی مرتد ہے اور کافر ہے، اور یہ پاکستان میں اقلیتی فرقہ اقلیتی جماعت ہے قادیانیوں کی۔ انہیں مسلمان جاننا خود اپنے آپ کو اسلام سے خارج کرنے کا مطلب ہوگا، جس پر وہاں کے ایس ایچ او نے FIR درج کی، سنی عالم دین کی، اور FIR درج کرنے کے بعد اس کو یہ برا لگا کہ انہوں نے قادیانیوں کو مرتد اور کافر کیوں کہا۔ آپ دیکھیے، قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، یہ بات از روئے قرآن، از روئے شرع، از روئے احادیث، از روئے اقوال صحابہ یہ بات ثابت ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے، آئین پاکستان میں بھی یہ بات موجود ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ ان کے جتنے بھی قادیانیوں کے اندر جتنے فرقے ہیں وہ بھی کافر اور مرتد ہیں۔ باضابطہ یہ آئین پاکستان میں موجود ہے، اور جب بھی کوئی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، صدر پاکستان یا وزیر اعظم پاکستان، یا کسی صوبے کا صدر جب بھی حلف اٹھاتا ہے تو وہ اس بات کا اقرار حلفیہ طور پر کرتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، اور یہ چونکہ نبی کریم علیہ السلام کو خاتم النبیین نہیں مانتے، اور نبی کریم علیہ السلام کے بعد یہ مرزا غلام احمد قادیانی کو معاذ اللہ نبی مانتے ہیں، اس لیے یہ حضور کی ختم نبوت کے منکر ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا انکار کرے وہ مرتد اور کافر ہے۔ تو یہ بات تو آئین پاکستان میں بھی ہے،
اور جب حلف اٹھایا جاتا ہے تو بتاکید اس بات کا اقرار کیا جاتا ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں اور ان کے جو فرقے ہیں وہ بھی غیر مسلم اقلیت ہیں۔ جب بھی صدر پاکستان حلف لیتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں کہ وہی حاکم حقیقی ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں۔ آخری رسول کی تعریف جو آئین پاکستان میں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آج کے جمعے میں وہ حلف نامے میں سے ہی پڑھ کر آپ کو سنا دوں کہ آئین پاکستان میں خاتم النبیین کیا معنی لکھا ہوا ہے، تاکہ اس سارے کے سارے قادیانیوں کے جو چیلے ہیں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ صرف ہم جمع خرچ ہی نہیں کرتے، باتیں ہی نہیں بناتے، بلکہ ہمارے پاس ہر ایک چیز کا دلیل اور ہر ایک چیز کا ثبوت موجود ہے۔ آئین پاکستان میں جو حلف نامے کی تحریر ہے، حلف نامے کی تحریر میں ہی یہ بات موجود ہے کہ مسلمان کی جو تعریف لکھی گئی ہے وہ کیا ہے۔ اس کو پڑھ لینے سے بہت ساری باتیں خود بخود سمجھ آ جاتی ہیں۔ از روئے قرآن تو ہم بہت ساری دلیلیں اس پر رکھتے ہیں کہ حضور سید عالم احمد مجتبیٰ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نیا نبی کسی بھی قسم کا نہیں آ سکتا۔ یہ بات شریعت مطہرہ سے ثابت ہے، قرآن سے بھی، احادیث سے بھی، اور اقوال صحابہ سے بھی۔ جیسے کہ قرآن کی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ، بلکہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں کے خاتم ہیں، تمام انبیاء کے بعد تشریف لائیں گے۔ اب حضور کے بعد کسی نبی کے آنے کو ممکن جاننا یہ کفر ہے، اور کلمہ پڑھنے والا اگر یہ کہتا ہے تو مرتد ہے، ایسا مرتد کافر ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آئین پاکستان میرے سامنے ہے، یہ 74 میں جو قانون بنا کہ غیر مسلم قادیانی غیر مسلم اقلیت ہیں، اس کا بعد جو حلف نامے ترتیب دیے گئے، اس میں آپ دیکھیں صدر پاکستان جب حلف اٹھاتا ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، قادر مطلق اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور توحید، کتب الہیہ، قرآن پاک جو ان میں سب سے آخری ہے، نبوت حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت خاتم النبیین اور جن کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہو سکتا، روز قیامت اور قرآن پاک اور سنت کے تمام متفیات اور تعلیمات پر ایمان رکھتا ہوں۔ یہ بات آپ دیکھیں کہ حلف نامے میں موجود ہے۔ جب یہ بات آئین میں موجود ہے اور آئین پاکستان میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام خاتم النبیین ہیں اور حضور علیہ السلام کے بعد کوئی بھی نبی کسی بھی قسم کا نہیں آ سکتا، اس بات کو سمجھ لینا چاہیے اچھی طرح سے مملکت اسلامیہ پاکستان کی باغ دور سنبھالنے والوں کو کہ یہی آئین پاکستان جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے، ان کو مسلمان جاننے والا یا ان کو مسلمان سمجھنے والا وہ بھی کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی سید الانبیاء محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ان سے بڑا بدبخت اور لعین اور لعنتی کون ہو سکتا ہے؟ لہذا اس طرح کے حکومتی سطح پر ہوں یا نچلی سطح پر ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس پر توجہ دینی چاہیے کہ مسلمانوں کی دل آزاری اور مسلمانوں کے جذبات سے نہ کھیلا جائے، مسلمانوں کے ایمان سے نہ کھیلا جائے اور ہمیں شدت پسندی کی راہ پر نہ ڈالا جائے۔ ہم پرامن ہیں اور آپ سے یہ بات کہتے ہیں کہ آپ قادیانی نواز نہ بنیں، آپ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، قانون نافذ کریں۔ قادیانیوں کو تو آئین پاکستان کی روح سے بہت ساری ان پر پابندیاں ہیں کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت کے لیے بلانے کو لوگوں کو اذان نہیں کہہ سکتے، یہ اپنے عبادت خانے کے باہر مسجد نہیں لکھ سکتے، یہ اپنے خط و کتابت کے سلسلے میں بسم اللہ شریف کا استعمال نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ بہت ساری ایسی باتیں جو آئین پاکستان میں موجود ہیں، وہ باتیں ہمارے ہاں تمام اداروں کو سمجھنی چاہیے کہ قادیانیوں سے ہمارا جو جھگڑا ہے وہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے۔ حضور کی ختم نبوت کا منکر قادیانی، لاہوری، احمدی اور مرزائی، یہ سارے اس کے ماننے والے ہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے، یہ سب مرتد ہیں اور کافر ہیں۔ جو ان کو ایمان والا جانے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، اس لیے اتنا نازک مسئلہ ہے یہ کہ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح اعلان کیا کہ میرے محبوب علیہ السلام تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، بلکہ رسول اللہ و خاتم النبیین، اللہ کے رسول ہے اور آخری نبی ہے۔ حضور نے واضح فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، فرمایا میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی کسی قسم کا نبی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے اور ان بدبختوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔